صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے بات آئی تھی معاشرہ اور سماج کے سدھار کے متعلق، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا اہم واقعہ حلف الفضول کی روشنی میں آپ حضرات سے بات کی گئی تھی۔ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے بچے ہی ہمارے مستقبل ہیں، اور ہمارے بچے ہی بڑے ہو کر معاشرہ اور سماج بناتے ہیں۔ جیسے ہمارے بچے ہوں گے، معاشرہ اور سماج بھی ویسا ہی ہوگا۔ ہم اور آپ جیسے ہوں گے، معاشرہ اور سماج ویسا ہی ہوگا۔ ہمارے بچے جیسے ہوں گے، آئندہ معاشرہ اور سماج بھی ویسا ہی ہوگا۔ یہ بالکل پرفیکٹ بات ہے، یہ دو دو چار کی طرح واضح ہے، اس میں کوئی منطق کی پیچیدگی نہیں ہے۔ ہم اور آپ مثال سے سمجھیے کہ ہم اور آپ کسان ہیں، کھیتی باڑی سے تعلق ہے، کھیتی کرتے ہیں، کراتے ہیں، پودا لگاتے ہیں، لگواتے ہیں۔ بہترین باغ یا بہترین کھیتی وہ ہوتی ہے کہ جس میں پودا ڈالنے کے بعد سے لے کر کے اور اس کے بڑے ہونے تک، بلکہ جب تک آپ میں سکت ہے چلنے پھرنے کی، اس کی دیکھ ریکھ کرتے رہتے ہیں، نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ کچھ دن پہلے آپ حضرات نے دھان کا بیج خریدا، دھان کے بیج کا بڑار اگایا۔ جب آپ نے دھان کا بیج ڈالا، ڈالنے کے بعد روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں جا کر کے کہ اگا یا نہیں اگا، اگا تو کتنا پرسنٹ اگا، نہیں اگا تو کتنا پرسنٹ اگا۔ اگر کھاد کی ضرورت ہوئی، آپ نے کھاد ڈال دیا۔ پانی سوکھ رہا ہے، خطرہ ہے کہ بڑار نہیں ہو پائے گا، آپ نے پانی ڈالا۔ روزانہ صبح میں یا شام میں دھان کے اس حصے پر، کھیت کے اس حصے پر جہاں آپ بڑار لگائے ہوئے ہیں، وہاں آپ جاتے ہیں، اس کی نگرانی کرتے ہیں، دیکھ ریکھ کرتے ہیں۔ اپنے طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہونے دیتے ہیں، باقی اللہ مالک ہے۔ تب جا کر کے آپ کو بڑار ہاتھ لگتا ہے، پھر آپ اس کو سلیقے سے اکھاڑتے ہیں وہاں سے، اور اپنے کھیت کو تیار کر کے اور کھیت کو کے مختلف حصوں میں اس کو ڈالتے ہیں، اور ڈالنے کے بعد آپ کھیت کو بھول نہیں جاتے، بلکہ ہمیشہ نگرانی کرتے ہیں، روزانہ نگرانی کرتے ہیں۔ پودا بڑھ رہا ہوتا ہے، آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ آپ کے پودے کے بازو میں درخت بھی ہو کوئی بات نہیں، آپ کے پودے کے بازو میں یا دھان کا وہ حصہ جو اگ رہا ہے اس کے بازو میں اگر کوئی دوسری شے اگنے لگتی ہے جس سے آپ کو خطرہ ہو کہ یہ ہمارے دھان کو نقصان پہنچائے گا یا ہمارے پودے کو نقصان پہنچائے گا، تو آپ اس کو اکھاڑ دیتے ہیں، وہاں سے ہٹا دیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ پانی سوکھ رہا ہے،
اب تو بارش کی دعا نہیں کرواتے ہیں آپ حضرات، پمپی سیٹ کا انتظام کرتے ہیں۔ کچھ دن پہلے 4 سال 5 سال پہلے بارش کی دعا خوب کرواتے تھے، حالانکہ دعا پہلے بھی قبول ہوتی تھی، آج بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ پہلے اگر بارش نہیں ہوتی تھی لوگ دوڑتے تھے مدرسہ، چلتے پھرتے لوگ کہتے تھے آئی پورے سیزن میں خال ہی ایک آدمی ایسا ایسا ہوگا جو کہا ہوگا کہ ذرا دعا کروا دیجئے بارش کے لیے۔ بس تو دیکھتے ہیں کہ کھیت سوکھ رہا ہے، نشان اگ رہا ہے، ہمارا دھان ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ پانی پٹاتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، برابر تسلسل کے ساتھ نگرانی کرتے رہتے ہیں تاکہ کھیت میں دانہ اگنے لگتا ہے، آپ کی چہرے پر ہریالی آ جاتی ہے، خوشی، ادھر کھیت ہرا بھرا اور دانہ اگنے لگا، آپ کا چہرہ کھلنے لگا۔ اس کے بعد پھر آپ خوش ہونے لگتے ہیں اور ایک دوسرے سے بیان کرنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کو لے جا کر کے اپنا کھیت بھی دکھلاتے ہیں کہ چلیے ذرا دیکھیے کتنا اچھا فصل لگ رہا ہے۔ یہ آپ کرتے ہیں۔ اس مثال سے سمجھانا یہ ہے کہ آپ پودا لگانے کے بعد سے لے کر کے پودا کے جوان ہونے تک، حتیٰ کہ فصل کے کاٹنے تک اپنے طرف سے آپ کوئی کوتاہی نہیں کرتے ہیں، بساط بھر کوشش کرتے ہیں کہ اس کی نگرانی رکھی جائے، تب جا کر کے آپ کا ایک خوبصورت کھیت تیار ہوتا ہے یا ایک خوبصورت باغیچہ تیار ہوتا ہے، آپ کو بھی اچھا لگتا ہے، دوسروں کو بھی دیکھ کر کے اچھا لگتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے بیج ڈال دیا، پودا اگے نہ اگے، پودا اگا، دیکھ ریکھ نہ کیا، بڑھے نہ بڑھے، اس کے بازو میں جنگلات اگ رہے ہیں، کاٹا کھوٹا نہیں، چھوڑ دیا یوں ہی، اس کے بعد آپ نے دھان کے کھیت کو تیار کر دیا، دھان روپ دیا، بیرا روپ دیا، نگرانی کچھ نہیں، سوکھ رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے، نہ کھاد ہے نہ پانی ہے، تو بتائیے ایسے آدمی کو ہم اور آپ بے وقوف کہیں گے کہ اس نے اپنا سرمایہ جو بیج کی شکل میں تھا اس کو ضائع کیا، اور ایسی کھیتی سے ہم کو کچھ امید نہیں ہوتی، یا ایسے باغیچے سے ہم کو کوئی امید نہیں ہوتی۔ یہی حال ہے میرے دوستو اپنے آل و اولاد کے تعلق سے۔ ہمارا مذہب اسلام ہے، اس نے ہم کو سکھایا ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، مرحلہ وار اس کو ترقی کیسے دینا ہے، اس کے اخلاق کو کیسے سنوارنا ہے۔ تو گویا کہ جس طرح بیج ڈالنے کے بعد سے لے کر پودا اگنے تک اور اگنے کے بعد سے لے کر کے فصل آنے تک آپ مکمل نگرانی رکھتے ہیں، ایسے ہی ہمارا مذہب اسلام ہم سے یہ کہتا ہے کہ اولاد کے پیدائش کے بعد سے لے کر کے جب تک تمہاری سانس ہے تب تک تم کو اپنے آل و اولاد کی نگرانی کرنی ہے۔ اگر ان نگرانیوں میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا مواخذہ کرے گا، اور اگر ان نگرانیوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ہماری آل و اولاد بھی وہی ہو جائے گی جو ہو رہی ہے۔ لیکن اگر ہم نے نگرانی کی تو انشاءاللہ ہماری آل و اولاد نیک راہ پر رہیں گی، اور جب آل و اولاد نیک راہ پر رہے گی تو ہمارا معاشرہ اور سماج بھی نیک رہے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے تعلق سے جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے ولادت کے بعد کا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ یا بچی پیدا ہو جائے تو پیدا ہونے کے بعد والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک اچھا نام اس کو دے، اچھا نام منتخب کرے، جس نام کا معنی اور میننگ ہو، اس لیے کہ نام کے اثرات پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا نام پر نام رکھا جائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے اسماء ہیں 99 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کے ساتھ عبد لگا کر کے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الستار، عبد الغفار، اس طرح نام رکھا جائے۔ یا 1,24,000 انبیاء کرام گزرے ہیں جن میں سے 30-40 انبیاء کے ناموں کو آپ جانتے ہیں، ان ناموں پر نام رکھا جائے، یا ایسا نام رکھا جائے جس کا معنی اور مفہوم ہو۔ ایسے نام سے بچنا چاہیے جس کا کوئی معنی اور مفہوم نہ ہو،
یا دوسرے لوگ جو نام رکھتے ہیں ان ناموں سے بچنا چاہیے۔ ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ اولاً جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو نام منتخب کرنے میں ہم دو کوتاہی کرتے ہیں۔ ایک کوتاہی یہ کرتے ہیں کہ جو من میں آیا رکھ دیا، اول تھا سول رکھ دیا، گٹو چنو جو من میں آیا رکھ دیا۔ دوسرا یہ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بیٹا بیٹی کا نام ایسا ہو جیسا نام کسی کا نہ ہو۔ ہمارے بیٹا بیٹی کا نام ایسا ہو جیسا نام پوری بستی اور محلے میں کسی کا نہ ہو۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں جو من میں آتا ہے رکھ دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ ہم حرف پہ نام رکھ رہے ہیں یا اسم پہ نام رکھ رہے ہیں یا کسی فعل کو نام رکھ رہے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ بچی پیدا ہوتی ہے رکھ دیتے ہیں منتشا۔ منتشا کا مطلب من کے معنی جو، تشا معنی تو چاہے، تو جو تو چاہے بیٹی کا نام رکھ دیا منتشا۔ پوچھا کہاں سے رکھا؟ تو قرآن میں دیکھا ہے منتشا لکھا، و تو عز منتشا و تو ذل منتشا۔ کسی مولوی صاحب سے پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کر، تو نام رکھ دیا بڑا اچھا قرآن سے کھوج کر کے منتشا، لیکن اس کا معنی اور میننگ کیا ہے؟ جو تو چاہے، وہ تو عز منتشا وہ تو ذل منتشا۔ تو منتشا اٹھا کر کے رکھ دیا، ایک حرف ہے اور ایک فعل ہے، اور حرف اور فعل سے نام ہوتا ہی نہیں ہے، نام کسی ناؤن کا ہوتا ہے، اسم کا ہوتا ہے، اسم سے رکھا جاتا ہے۔ بہرحال تو نام رکھنے میں دو کوتاہی کرتے ہیں، اول تسول نام رکھ دیتے ہیں۔ دوسری کوتاہی یہ کرتے ہیں کہ ایسا نام چننے کے ہوس میں کہ جیسا نام کسی کا ہو ہی نہیں، جو چاہتے ہیں ہم رکھ دیتے ہیں اور پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ ایک مولوی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ مولانا ہم کو بیٹا پیدا ہوا ہے، ایسا نام بتائیے جو نام کسی کا نہ ہو۔ تو مولوی صاحب بڑے چالاک تھے، ہمارے جیسے بربک نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو دنیا میں چند نام ایسے ہیں جن ناموں کے بعد اس نام کا کوئی بچہ نہیں ہوا۔ ایسا کرو تم اپنے بیٹے کا نام فرعون رکھ دو، تم اپنے بیٹے کا نام حامان رکھ دو، تو اپنے بیٹے کا نام شداد رکھ دو۔ یہ ایسا نام ہے کہ جس نام کا بچہ ایک ہی ہوا اس کے بعد کوئی بچہ اس نام کا نہیں ہوا، ریکارڈ قائم ہو جائے گا، ریکارڈ توڑ دو گے، ورلڈ بک میں تمہارا نام لکھا جائے گا۔ بہرحال تو نام رکھنے میں ہم کو احتیاط کرنا چاہیے، اچھا معنی اور اچھی میننگ والا نام ہم کو رکھنا چاہیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ پہلا کام۔ دوسرا کام کیا کرنا ہوتا ہے کہ دوسرا کام آپ حضرات کراتے ہیں، کسی مولوی صاحب کو کسی حافظ جی کو بلا کر کے دائنے کان میں اذان دلواتے ہیں اور اقامت کرواتے ہیں۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ جب پیدا ہو جائے نام رکھو اور پھر اس کے بعد اذان اور اقامت کہلواؤ اس کے کان میں، تاکہ اس کے کان میں جو سب سے پہلی آواز جائے تو وہ اللہ کی برائی والی آواز جائے، رسالت والی آواز جائے اس کے کان میں۔ غیر محسوس طریقے سے اذان کے کلمات کا اس کے دل و دماغ پر اثر پڑے گا، جو آج ظاہر نہ ہو کل ظاہر ہوگا، پرسوں ظاہر ہوگا، یہ غیر محسوس طریقے سے اثر پڑتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ تیسرا کام کیا کرنا ہوتا ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کرانا ہوتا ہے۔ یہ مسنون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ بچہ جب پیدا ہو جائے 7ویں دن عقیقہ کرو، بال اس کا چھیل دو، صاف کر دو، اور اگر تم کو اوقات ہے، استطاعت ہے تو بال کے برابر چاندی صدقہ کر دو۔ یہ کام کرایا جا رہا ہے۔ بچہ تھوڑا سا ہوش میں آتا ہے اور اعضاء اور جوارح ٹائٹ ہونے لگتے ہیں، اسلام کا حکم یہ ہے کہ ختنہ کرا دو۔ یہ زخم لگایا جا رہا ہے، بچے کا کیا قصور کہ اس کو زخم کیا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، اس کے ایک حصے کو، اعضاء کے ایک حصے کو کاٹا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے کرائی جا رہی ہیں کہ غیر محسوس طریقے سے بچے کو اپنے مذہب کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے، سنت کے تعلق سے، مستحب کے تعلق سے غیر محسوس طریقے سے اس کا دل و دماغ ان چیزوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بہرحال یہ حکمتیں ہیں ان سب کے اندر۔ بچہ جب شعور میں پہنچ جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حدیث میں پیش کروں گا ابھی۔ ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک حدیث ہے عمرو ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی،
اور ایک حدیث ہے عامر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بچے کو جب دیکھتے ہیں کہ بچہ جب کھانے پینے کے لائق ہو جاتا ہے، بولنے چالنے لگتا ہے، تو بچوں کی آنکھ میں بھوک ہوتی ہے، بچہ حرص و ہوس کا شکار ہوتا ہے۔ حضرت عمرو بن سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پر کھا رہا تھا کھانا، اور میں جہاں تہاں ہاتھ مار رہا تھا، دایاں بایاں کا خیال نہیں کر رہا تھا، یعنی نہ داہنا ہاتھ کا نہ بائیں ہاتھ کا، جس ہاتھ سے چاہا اٹھا لیا، یہاں ڈالا یہاں ڈالا یہاں ڈالا، ہوتا ہے دسترخوان پر آپ دیکھتے ہیں۔ بلکہ بعض گھرانے کا ماحول تو اتنا بگڑ گیا ہے کہ بچہ اگر دانے کو ضائع کرتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، دانا کو ضائع کرنے پر، لات سے کھیلنے پر، دسترخوان پر کودکنے پر خوش ہوتے ہیں ماں باپ، کرے واہ شاندار کام کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن سلمہ سے کو ٹوکا اور کہا بچے جب کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، دائنے ہاتھ سے کھانا شروع کرو، اور اپنے سامنے کی چیزوں کو کھاؤ، ہر طرف ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ نے چھوٹے بچوں کی تربیت کا کوئی موقع آپ نے ضائع نہیں کیا۔ دسترخوان پر ہے یہ بچہ، آپ کے خاندان کا نہیں ہے، آپ کی اولاد نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس حرکت پر اس کو ٹوکا، یہ بتلانے کے لیے کہ بچوں کے اندر عام طور پر حرص و ہوس کا جذبہ ہوتا ہے، بچے کے آنکھ میں بھوک ہوتی ہے، ابھی سے تم قناعت کی تعلیم دو، ابھی سے تم اس کو بسم اللہ سکھاؤ، ابھی سے تم اپنے سامنے سے کھانا سکھاؤ، تاکہ آگے چل کر کے ایسا نہ ہو کہ کسی شادی بیاہ کے موقع پر جائے اور جیسے ہی گوشت کا برتن سامنے آئے پورا گوشت اپنے برتن میں اچھلے۔ ایک لطیفہ دیوبند میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے، ایک جگہ دعوت ہوئی، اس دعوت میں بھی گیا، بریانی کا ایک پلیٹ آیا بڑا کاپ، ہمارے سامنے جو ایک مولانا تھے، اس مولانا نے اس میں سے تمام بوٹیوں کو لے کر کے اپنے پلیٹ میں ڈال لیا اور بازو والے کے پلیٹ میں ڈال دیا، اور ہم لوگوں کو صرف چاول ہاتھ لگا۔ ایک ساتھی ہمارا دیکھ رہا تھا پیچھے سے، کہتے شام بھائی ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں ہلکا چاول، گوشت ہے نہیں۔ وہ گیا اور جانے کے بعد ایک پلیٹ صرف گوشت نکال کر کے لا کر کے رکھ دیا میرے سامنے، کہتے شام بھائی کھائیے۔ اس کی تربیت بھی کرنی تھی۔ میں نے کیا کیا کہ جیسے ہی گوشت رکھا گیا، گوشت کی بوٹی نکال کر کے اس کے پلیٹ میں ڈالنا شروع کیا، 2 ڈالا، 3 ڈالا، 4 ڈالا، 5 ڈالا، اس کے بازو میں دیکھا جب شرم سے پانی پانی ہو گیا ہے، تب ہم چھوڑ دیا اپنا کھانا شروع کر۔ تو بچوں کے اندر جو حرص و ہوس ہوتا ہے، اگر اس حرص و ہوس پر کنٹرول نہیں کریں گے تو بچہ مولانا بھی بن جائے گا تو یہی کام کرے گا۔ تو اسی لیے احتیاط کی ضرورت ہے، بچوں کے حرص و ہوس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیث بچ گئی ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ ایک اور حدیث ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے فرمایا کہ اعدلوا بین ابنائکم، کہ اے لوگوں اپنے بال بچوں کے درمیان تم عدل و انصاف کا مظاہرہ کرو، یعنی لڑکا اور لڑکی کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ آپ باپ ہیں، بازار سے کچھ سامان لائے ہیں، تو ایسا نہیں کہ ایک بیٹے کو ڈبل دے دیا، ایک بیٹے کو سنگل دیا۔ آم خرید کر کے لائے ہیں، بیٹے کو سمچا آم دیا اور بیٹی کو آدھا دیا، یہ چلتا ہے؟ اچھے اچھے گھروں کے اندر یہ ہو جاتا ہے، اور غیر محسوس طریقے سے، حتیٰ کہ ہمارا جو ذہن بنا ہوا ہے، مزاج بنا ہوا ہے کہ لڑکوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لڑکی کو کم اہمیت دیتے ہیں، اس کا اثر ہماری بیویوں پر بھی پڑ گیا ہے، ہمارے گھر کی عورتوں پر بھی پڑ گیا ہے کہ بعض عورتوں کو یہ بھی دیکھا گیا کہ اپنی بچیوں سے نفرت کرتی ہیں، حالانکہ انہی کی جنس، یہ بھی عورت وہ بھی عورت، لیکن ماں اپنے بیٹی سے نفرت کرتی ہے، ایسا بھی دیکھا گیا، اور اس کے ذریعہ ہم اور آپ بنتے ہیں، اس لیے کہ اپنے آل و اولاد کے درمیان ہم مساوات نہیں کرتے۔ ہم کو ہر حال میں اپنے آل و اولاد کے درمیان مساوات کرنا ہے،
اگر آم خرید کر کے لاتے ہیں، کیلا خرید کر کے لاتے ہیں، پھل خرید کر کے لاتے ہیں بازار سے، حتیٰ کہ جلیبی مرری خرید کر کے لاتے ہیں، تو سب کو برابر برابر دیجیے، تاکہ کسی کو یہ فیلنگ نہ ہو کہ ہمارا باپ ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے۔ اگر آپ نے اپنے اہل و اولاد کے درمیان تفریق کیا اور عدل نہیں کیا، انصاف نہیں کیا، تو یاد رکھیے کہ آپ کا بچہ جب جوان ہو جائے گا تو وہ معاشرہ اور سماج کے درمیان بھی عدل نہیں کر سکتا، انصاف نہیں کر سکتا۔ بے انصافی کی لت لگی ہوئی ہے، اپنے گھر میں وہ انصافی دیکھ چکا ہے، جب اپنے گھر میں ناانصافی دیکھ چکا ہے تو وہ کیا کرے گا معاشرہ اور سماج کے درمیان انصاف۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدلوا بین ابنائکم، کہ تم اپنے اولادوں کے درمیان انصاف کرو۔ ہم اور آپ بے دھیانی میں کیا کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی آیا، ہم اپنے چھوٹے بچوں کو سکھا دیتے ہیں کہ جائے کہہ دو کہ ابو نہیں ہے، حالانکہ ابو گھر میں، ابو گھر میں موجود ہے۔ فون کی گھنٹی بجی، اپنے بیٹوں کو کہہ دیا کہ فون اٹھاؤ، کہہ دو کہ ابو نہیں ہے ابھی۔ یہ آپ جھوٹ کی تعلیم دے رہے ہیں۔ حضرت عامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ تشریف لانے جیسے ہی آئے، میری والدہ نے آواز دی عامر، میں دوڑا ہوا آیا، اور اس آواز کے ساتھ صرف نام پکارا نہیں گیا، بلکہ میں تجھے دوں گی، میں تجھے کچھ دوں گی۔ عامر کی والدہ نے عامر کو آواز دیا، بلایا کہ عامر میں تجھے کچھ دوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا کہ تم آواز دے رہی ہو، اس کو بلا رہی ہو اور کچھ دینے کے لیے بلا رہی ہو، تم نے کیا رکھا ہے اس کے لیے؟ تو وہ اس خاتون نے کہا، صحابیہ تھی، انہوں نے کہا کہ میں نے کھجور رکھا ہے اور عامر آئے گا تو میں کھجور دوں گی اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو ٹھیک ہے، اگر تو کھجور نہیں رکھتی اور ایسے ہی تم نے اس کو بلایا ہوتا کہ میں تجھے دوں گی، اور تو اگر نہیں دیتی تو تمہارا یہ جھوٹ لکھا جاتا، یہ جھوٹ ہوتا، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اس جھوٹ کے بارے میں سوال کرتا۔ یہ اللہ کے رسول کی تربیت ہے۔ تب بتاؤ، ذرا غور کرو، اپنے گھر کا جائزہ لے لو میرے دوستو، کہ اپنے بال بچے کو ہم کتنا جھوٹ سکھاتے ہیں، اور کون گھر ایسا ہے جس گھر میں جھوٹ کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے کہ کہہ دو کہ ابو نہیں ہے۔ جس بچے کو آپ نے جھوٹ کی تربیت دی، جھوٹ سکھایا، وہ بچہ آگے چل کر کے معاشرہ اور سماج میں کیا کرے گا؟ جھوٹ نہیں بولے گا، جھوٹ سے اس کو نفرت ہوگی، بلکہ جھوٹ سے اس کو انسیت ہو جائے گی، جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھے گا۔ بہرحال یہ بنیادی باتیں سب انشاءاللہ آتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ سلسلہ چلا ہے، چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔